الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم واجب القدر علماء کرام، میرے عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے برادر محترم جناب حافظ فضل واحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے انتہائی مکرم مفتی رضوان اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دونوں حضرات کی کاوشیں، ان کی محنتیں اور ان کا آج کا یہ اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کرنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ یہ صرف آپ حضرات کی اطلاع کے لیے، اگرچہ میں لگتا ان سے چھوٹا ہوں لیکن یہ سارے میرے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنی آئندہ آنے والی نئی نسل کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر چلنا اور لوگوں پر اس کی محنت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے۔ میں چونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تقریباً اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کھانسی ہے میرے اوپر بہت، لیکن ان کی اصرار کی وجہ سے اور بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ موسم بھی بڑا گرمی کا ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آنے کے بعد مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی اور ان کی جو جہد ہے، ان کی جو محنت ہے، الحمدللہ یہ خانقاہ کی شکل میں جو آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ کر اور ان کے سلسلے کو دیکھ کر، شاذلی سلسلے کو، الحمدللہ بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم و دائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید امت کی فکر اور امت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چند ہی باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی نبی لے کر آئے ہیں، فخذوہ، اس کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور یہ کام جو آپ نے کرنا ہے اللہ کی ڈر کی وجہ سے کرنا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
اس دنیا میں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے معلم، استاد بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم چونکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا راستے پہ ہمیں نہ چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مَا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، صراط مستقیم وہ ہے جس پر میں چلا اور میرے صحابہ کرام چلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ ایک ایسی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، بڑے بڑے معجزات، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کرنا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پہ آ جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو عزیز دوستو، ہر ایک انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب رہوں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اپنی امت اور میرے بندوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری تابعداری، فاتبعونی، میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ آپ سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اصل میں اللہ کی تابعداری، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی، جو بات بھی آپ لے کر آئے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی آپ کی زبان سے نکلا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا۔ تو عزیز دوستو، اس کے لیے چونکہ ہر ایک انسان تو عالم نہیں ہوتا، ہر ایک انسان چونکہ قرآن و سنت سے واقف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی عالم کی ضرورت ہوتی ہے، کسی پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی جس میں آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح راستے پر صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھیں گے۔ یہ الحمدللہ یہ جو مساجد ہوتی ہیں ان کا ائمہ کرام، اسی طریقے سے خانقاہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو سلسلے والے حضرات ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ماشاءاللہ حافظ فضل واحد صاحب شادی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے رضوان اللہ صاحب الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ یہ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے، ان کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری و ساری کیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو ایز اے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ اس کی پریکٹس کروائی۔ جو چیز اللہ کی طرف سے لے کر آئے آپ نے اس کو بتایا، اور بتانے کے بعد اس کو پریکٹیکلی بتایا، سکھایا ان کو کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ پریکٹیکلی لائف جو ہوتی ہے عزیز دوستو، ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک طریقت ہوتی ہے۔ بس معاف کرنا، مجھے اصل میں کھانسی ہے۔ طریقت کوئی ڈفرنٹ چیز نہیں ہے، شریعت اور طریقت یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اس لیے کہ شریعت طریقت کے بغیر نہیں اور طریقت شریعت کے بغیر نہیں۔ تو یہ آپ حضرات کو جو گائیڈنس دیا جاتا ہے ایسے طریقت کے راستے سے، اصل میں یہی شریعت ہی ہے۔ اور جیسے نبی کریم نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر احکامات بتائے اور اس کے بعد آپ نے نماز کا طریقہ بتایا کہ اللہ کا حکم ہے آپ نماز ادا کریں، لیکن اس کے بعد آپ نے پریکٹیکلی بتایا کہ ایسے نماز پڑھو کما رأیتمونی، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے اس طریقے سے آپ۔ اور مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے یہ علماء نوجوان انشاءاللہ العزیز یہ ایک سنت کا نمونہ بنیں گے آپ کے سامنے، اور الحمدللہ یہ علامت ہے آپ کی۔ دیکھو میں صرف ٹوپی کے ساتھ آیا تھا اور آپ کے ساتھ پگڑی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، ابھی اندر میری دستار بندی ہو چکی ہے۔ تو عزیز دوستو یہ بھی سنت ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے، جتنا ہو سکے آپ سنت کو اپنائیں، اور جتنا بھی سنت کو اپنائیں گے، اور خاص طور پر اس زمانے کے اندر جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے جو سنت مر چکی ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ حالانکہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور آپ کی زندگی ہی شریعت ہے۔ اس کو اگر کوئی طریقت والا عملی جامہ پہنا کر اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حلقہ احباب کو ان کو سمجھاتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ آپ کو صحیح صراط مستقیم، جس کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یہ آپ کو اسی راستے پہ ڈال رہا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور آپ کی سنتیں اور آپ کے طریقوں کو اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیاوی امراض سے بھی دور کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے سنت، اس کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں، اور آج سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو مان رہے ہیں کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے جس نبی نے جو چیز، جو طریقہ، جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، اس زمانے میں کوئی اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے کے اندر کوئی سائنس نہیں تھی، یا کوئی مشینری نہیں تھی، یا کوئی آلات نہیں تھے، لیکن جو بات بھی آپ نے بتائی ہے آج یہ لوگ اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے رائٹ کروٹ پر سونا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ آج سارے ڈاکٹرز اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سونے کی اس کو عادت بنا دے گا کبھی اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو، کبھی اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو۔ اور آج یہ ہارٹ کی بہت زیادہ بیماریاں ہیں، میرے خود اپنے 4 سٹینٹ پڑے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، پانی پینے کا فرمایا کہ بھئی آپ 3 سانسوں کے اندر پانی، سب سے پہلے 1-2 گھونٹ کریں، اس کے بعد سانس لیں، پھر 2-3 گھونٹ پھر ماریں، پھر سانس لیں، اس کے بعد جتنا بھی ہے تو سارا پی لیں بسم اللہ پڑھ کر۔ تو آج سائنٹسٹ اس کو کر رہے ہیں کہ بھئی انسان کا جسم اندر سے بہت گرم ہوتا ہے، اگر آپ نے یکمشت پورا گلاس یا 2 گلاس ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے تو آپ نے اپنے اندرون کو، گرمی کو فوراً ٹھنڈا کر دیا ہے، جو مختلف قسم کی بیماریوں
کا سبب بن سکتا ہے اور بن رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب آپ تھوڑا گلاس پہلے پیئیں گے تو آپ کی تھوڑی سی اس گرمائش کو تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے گی، آپ سانس لیں گے، اس کے بعد تھوڑا پھر پیئیں گے، تھوڑی اور ٹھنڈک ملے گی، اس کے بعد جب آپ پورا پیئیں گے تو آپ کا وہ ٹھنڈا پانی آپ کے جسم کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ سنت ہے آج سے 1400-1500 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہی چیز ہے کہ یہ طریقت والے آپ کو آپ کی دنیاوی بیماریوں کی اور اخروی بیماریوں کی، اپنی جسمانی بیماریوں کی اور روحانی بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں کہ آپ نے سنت پر عمل کر کے اپنی جسمانی بیماریوں سے کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے، اور آپ نے اپنی روحانی بیماریوں کو اللہ رب العالمین کے اذکار کے ساتھ کس طریقے سے پاک و صاف کرنا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا دل جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کالا ہو جاتا ہے، اس کو صاف زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کے احکامات میں کوئی مزہ کوئی لطف نہیں آتا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ اس کے لیے پھر ہمارے علماء آپس میں چند اذکار کے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ نے صبح کیسے اذکار کرنے ہیں، شام کو کیسے کرنے ہیں، چلتے پھرتے کس طریقے سے اذکار کرنے ہیں، آپ نے کون کون سا ذکر کس وقت آپ نے کرنا ہے جو آپ کی دنیاوی بیماریوں کا بھی علاج ہو سکے، دنیاوی پریشانیوں کا بھی علاج ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی بیماریوں سے آپ کو نجات دلا دیں گے۔ تو فرمایا کہ جب آپ کے دل کو زنگ لگتا ہے تو اپنے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ کو اطمینان قلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کوئی بھی مرد یا عورت اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارتا ہے، قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، سکون والی زندگی دوں گا، اطمینان والی زندگی دوں گا۔ دنیا کی زندگی پریشانی والی نہیں ہوگی، اطمینان والی۔ آج تو ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر ایک انسان پریشان ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے ان اذکار کو چھوڑ دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں ہمیں بتائیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں چھوڑی، فرمایا پانی پیو اس کا بھی ذکر ہے، اس کے بھی دعا ہے، جب راستے پہ جاؤ اس کی بھی دعا ہے، گھر سے نکلو تب دعا ہے، گھر میں داخل ہو تب دعا ہے، مسجد میں داخل ہو تب دعا ہے، مسجد سے نکلو تب دعا ہے، کھانا کھاؤ تب دعا ہے، دودھ پیو تب دعا ہے، رات کو سو تب دعا ہے، اٹھو تب دعا ہے، واش روم یعنی بیت الخلاء میں جاؤ تو تب دعا ہے، اور نکلو تو تب دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں، یہ سارے اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے ہے جب آپ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دنیاوی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ جب انسان ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی امراض سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب یہی طریقے آپ کریں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں، تو اپنی قبر کو تیار کر رہے ہیں، اپنی قبر کو سنوار رہے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر اسی طریقے سے علماء کی گائیڈنس کے اندر علماء کو اپنا رہبر مان کر علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر جب آپ ان کے بتائے ہوئے اذکار یا بتائے ہوئے اللہ کے احکامات یا بتائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین جیسے وعدہ کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، پرسکون زندگی عطا کروں گا، اور
अल्लाह तबारक व तआला जितना भी दुनिया में अमल करेंगे उसके मुताबिक, बल्कि उससे बढ़कर आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस अजर को रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ यही है कि खुदावंद कुद्दूस हमारी इस दुनियावी जिंदगी को सही लोगों के रास्ते के मुताबिक चलने की, उस पर अमल करने की और सही लोगों को अपना रहनुमा, अपना मुक्तदा, अपना पेशवा मानने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला उनके बताए हुए जो भी नसाए हों, नसीहतें हों, उन पर अमल करने की और उसको अपनी जिंदगी में लाने की और आगे उसको दूसरों तक पहुंचाने की अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हजरात को मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतनी इज्जत अदा की आप हजरात ने। अल्लाह ताला आपको इज्जत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको और इस जगह को अल्लाह तबारक व तआला आबाद फरमाए। अल्लाह के बंदों के साथ जो यहाँ पर अल्लाह के अज़कार करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की याद में दिन रात गुजारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने वाले और उसको अमल करने वाले और आगे दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। उसके लिए मैंने अर्ज किया कि किसी अच्छे मुक्तदा और पेशवा की ज़रूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम व दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।